بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا مسئلہ لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا اگر کسی میت کو غسل دیا جائے اور کفن دے دیا جائے اور اس کے بعد اگر میت کے جسم سے خون وغیرہ نکلے یا کوئی نجاست نکلے اور اس سے کفن بھی ناپاک ہو جائے تو کیا اس میت کو دوبارہ سے غسل دیا جائے گا اور کفن دوبارہ سے دیا جائے گا یا نہیں؟ معزز حاضرین و سامعین، یہ یاد رکھیے کہ میت کو جو غسل اور کفن دیا جاتا ہے یہ ایک شریعت کا حکم ہے، اور یہ غسل حکمی ہوتا ہے، وگرنہ میت کو کوئی پاکی اور ناپاکی کی ضرورت نہیں کہ اسے ہم پاک کریں۔ جس طرح ایک زندہ انسان باقاعدگی سے پاکی حاصل کر کے وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر اعمال کرتا ہے، اسے جس قدر ضرورت ہوتی ہے، یوں میت کو اس طرح سے ضرورت تو نہیں، لیکن ایک حکم ہے اور یہ حکمی پاکی ہوتی ہے، اس لیے میت کو غسل یعنی غسل جو جنازے کو غسل دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے میت کو غسل دے دیا اور یہ شریعت کا حکم پورا ہو گیا، اب اس کے بعد اگر علماء نے لکھا کہ اگر اسے خون وغیرہ نکل آئے یا کوئی ایسی نجاست جس سے اس کا کفن بھی خراب ہو جائے، تو اس صورت میں اسے صاف کر دیا جائے اور اسے دوبارہ سے غسل یا کفن نہیں دیا جائے گا۔ اگر جسم سے خون وغیرہ نکلے تو اس پر کوئی روئی وغیرہ کوئی اس طرح کا اہتمام کر کے خون کو روک دیا جائے۔ باقی غسل اگر دے چکے ہیں تو دوبارہ سے غسل دینا ضروری نہیں، اور دوبارہ سے اسے کفن پہنانا یہ ضروری نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اگر نجاست نکلے تو اس کو صاف کر دینا چاہیے، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور کفن دینے کے بعد نکلنے والی نجاست کا اعتبار نہیں ہے۔ دوبارہ غسل دینے اور کفن بدلنے کی ضرورت نہیں، تجہیز و تکفین میں آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر دوبارہ غسل و تکفین کا مکلف بنایا گیا تو حرج لازم آئے گی، اس لیے میت کو اسی کفن میں دفن کر دیا جائے۔ جیسے کہ شامی کی عبارت بھی ایسے ہی ہے کہ اذا تنجس الکفن بنجاست المیت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الکفن المتنجس ابتداء ولو وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه ان كان قبل ان يكفن غسل وبعده لا، یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پہلے کوئی نجاست وغیرہ کچھ ہو تو پھر تو صاف کر دیا جائے اور غسل و کفن وغیرہ اسے دیا جائے گا، مگر غسل اور کفن دینے کے بعد اگر کوئی ایسا امر لاحق ہو گیا تو پھر دوبارہ سے غسل اور کفن کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی میت کا خون نکلے اور کفن اگرچہ ناپاک بھی ہو جائے تو دوبارہ سے میت کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور کفن بھی نہیں دیا جائے گا، اسی غسل و کفن میں اس کی تدفین کر دی جائے گی، یہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل دینیہ کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔